السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ جیسے ہر چیز کا موسم ہوتا ہے نا، ایسی نیکیوں کا بھی موسم ہوتا ہے۔ جیسے بارش کا موسم ہوتا ہے تو ہر چیز نمایاں ہو جاتی ہے، کھل جاتی ہے۔ ایسے نیکیوں کا بھی موسم ہوتا ہے۔ اب نیکیوں کا موسم کیا ہوتا ہے؟ نیکیوں کا موسم ہوتا ہے رمضان المبارک، یعنی رمضان جو ہے نا وہ نیکیوں کا موسم ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان آتا ہے نا تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک حدیث میں اس طرح سے بھی آتا ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیطانوں کو نا زنجیروں میں باندھ دیا جاتا ہے۔ ایک دوسرے حدیث میں اس طرح سے بھی لفظ ہے کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یعنی جب رمضان آتا ہے نا تو رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اب میں آپ اس حدیث کو سمجھیے، دیکھیے جب رمضان آنے والا ہوتا تھا نا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نا خطبات میں نا صحاباؤں کو نصیحت رمضان کے متعلق نصیحتیں کرتے تھے۔ دیکھیے رمضان آتا ہے نا تو رحمت کے یا جنت کے یا آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے کا مطلب یہ ہے کہ اس موسم میں نا رمضان میں نیکیاں جتنی ہو سکتی ہیں نا تم نیکیاں کرو، یعنی کوئی بھی نیکی کے ذریعے سے نا تم جنت میں چلے جاؤ۔ یعنی یہاں پر جو مراد ہے نا دروازوں سے وہ نیکیاں مراد ہے، یعنی کہ خیرات و صدقات کے ذریعے سے جنت میں چلے جاؤ، یعنی رمضان میں خیرات کر کے اور صدقات کر کے تم اس دروازے سے جنت میں چلے جاؤ، یا قرآن کی تلاوت کرو زیادہ سے زیادہ، اس راستے سے تم جنت میں چلے جاؤ دروازے سے، یا دوسرے اور نماز پڑھ کے یا روزہ رکھ کے اس راستے سے تم جنت میں چلے جاؤ۔ یعنی جنت کے سارے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور یعنی کوئی بھی نیکی کے اچھے کام کر کے نا کوئی سے بھی تم اس راستے سے جنت میں چلے جاؤ۔ دوسرا آتا ہے حدیث میں بتایا گیا کہ نا جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نارمل دنوں میں جو برائیاں ہوتی ہیں نا وہ زیادہ ہوتی ہے، لیکن رمضان میں اس کے اکارڈنگ نا برائیاں کم ہوتی ہیں۔ یعنی ایک آدمی جو اور دنوں میں کوئی برے کام کرتا تھا لیکن رمضان کے احترام کی وجہ سے وہ کم کرتا ہے، تو اس وجہ سے نا جہنم کے دروازے نا بند کر دیے جاتے ہیں۔ اور پھر تیسری بات یہ بتائی کہ شیطانوں کو نا زنجیروں میں باندھ دیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان جو ہوتا ہے نا، ساری مسلمان قوم ایک وقت پر روزہ رکھتی ہے، یعنی پوری قوم جو ہوتی ہے نا ایک وقت پر روزہ رکھتی ہے۔ لوگ الگ الگ روزہ نہیں رکھتے، ایک ساتھ روزہ رکھتے ہیں، تو اس طرح سے نا رجوع اللہ کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، ماحول ایک دم رجوع اللہ رہتا ہے، کیونکہ سب لوگ ایک ساتھ روزہ رکھتے ہیں، الگ الگ نہیں رکھتے۔ اور پھر وہ 12-13 گھنٹے کا روزہ رکھتے ہیں، تو اس وقت کوئی برائی کے کام ان کے ذہن میں کچھ آتا ہے تو انہیں یہ دھیان میں آ جاتا ہے نہیں میں روزے سے ہوں، میں نہیں کر رہا، فوراً دھیان آ جائے۔ اس کے بعد روزہ کھولتے ہیں تو پھر رجوع اللہ ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، اس کے بعد نماز پڑھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں۔ ایسے تھوڑی تھوڑی دیر بعد نا رجوع اللہ ان پہ ہوتا رہتا ہے، تو وہ نا شیطانی کاموں سے بچ جاتے ہیں، شیطان ان پہ نہیں آتا ہے۔ اس طرح سے شیطان باندھ دیے جاتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے بتایا بھی کہ ہر چیز کا موسم ہوتا ہے، بارش کا موسم ہوتا ہے، ہر چیز نمایاں ہو جاتی ہے۔ ایسے نیکیوں کا بھی موسم ہوتا ہے جس میں نا رمضان میں بے شمار وہ ہوتے ہیں نیکی کے، کسی بھی طرح سے تم نا جنت میں چلے جاؤ، یعنی بے شمار موقع رہتے ہیں کہ اپنے روحانی ترقی کر کے چلے جاؤ۔ کیونکہ اگر آپ دیکھیں اگر ہم رمضان کے علاوہ روزہ رکھ کے دیکھیں تو کتنا بھاری پڑے گا۔ پھر ایک کا روزہ رمضان میں دوسروں کے لیے مددگار ہوتا ہے، پھر دوسرے کا تیسرے کے لیے مدد، ایسے نا جو لوگ رکھتے ہیں لاکھوں لوگوں کے لیے ایک کا روزہ، 10 لوگوں کا روزہ لاکھوں لوگوں کے لیے مددگار رہے گا۔ عام دنوں میں ہم روزہ رکھیں گے تو ہمیں کتنا بھاری پڑے گا، تو اس لحاظ سے کیا وہ شیطانوں کو زنجیروں میں باندھ دیا جاتا ہے۔ تو اس حدیث کے مفہوم ہے، پر اس کا یہ نہیں ملیں گے کہ برائیاں نہیں ہو رہی ہے تو اب کہیں گے کہ اب بھی برائیاں ہو رہی ہیں، ایسا ہے، لیکن یہ زیادہ تر اس طرح سے رہتا ہے کہ برائیاں کم ہوتی ہیں رمضان میں۔ اور دنوں کے اکارڈنگ دیکھا جائے گا نا تو اس اور دنوں کے اکارڈنگ دیکھا جائے گا نا تو برائی رمضانوں میں کم ہوتی ہے، برے کام، بری ہر چیز، اس میں انسان جو ہوتا ہے زیادہ تر رجوع اللہ ہی رہتا ہے۔